شجر اسلام بھارت میں لگنے سے پہلے، دعوت عام دینے سے پہلے، جو مسلمان کی شکل میں، رہبر کی شکل میں، ولی کی شکل میں، مجاہد کی شکل میں، غازی کی شکل میں، علی کا لال بن بہرائش کی دھرتی پہ آیا، جس نے اسلام سے روشناس کرایا، وہ مسعود غازی بہرائش۔ ہم بھارت کی دھرتی پر اور اتر بھارت میں، عدل اسلام سے، قانون اسلام سے، اسلامی تہذیب سے، آئین اسلام سے، دستور اسلام سے، نظام اسلام سے، انصاف اسلام سے اگر اس وقت کسی نے روشناس کرایا ہے تو وہ مسعود غازی ہے کہ ہم غریبوں کی آواز ہے، ہم مظلوموں کی آواز ہے، ہم غریب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تبھی تو بہرائچ میں مسعود غازی نے پہلے اسلام پر چلوایا، پہلے اسلامی کیریکٹر پر چلوایا، اسلامی تہذیب پر چلوایا، اسلامی اخلاق پر چلوایا، اسلامی نظام پر چلوایا۔ تو بہرائچیوں، تم پر ہی نہیں پورے بھارت پر ان کا احسان ہے، تمہیں پر نہیں۔ اور سنو، میرے سرکار غوث العالم میں ہر آدھے گھنٹے پہ خضر نہیں آتے، تیری بہرائچ میں ارے ہدایت کی دولت تیرے گھر پر موجود تو دور ہوا، ہدایت کی دولت تیرے گھر پر موجود تو اس سے دور ہو، تو کہنا پائے گا نا میں مجرم ہوں آقا، سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر تعارف کروا، یوں تو ولایت کی دیکھ، توجہ چاہوں گا، یوں تو ولایت کی دیکھ پکی بغداد میں ہے، یوں تو ولایت کی دیکھ پکی بغداد میں ہے، لیکن چاشنی کا نمک بہرائچ ہے، چاشنی کا نمک بہرائچ۔ تو میں تیرے پہچانوانے سے نہیں پہچانا، لیکن تجھ سے کہوں گا کہ تو اپنی حرکت و سکنات سے سالار غازی کے گھر کو بدنام مت کر، بدنام مت کر۔ تجھے غازی ملے، تجھے غازی ملے، اور سن، ہمارے مخدوم سمنا نے وصال کیا، وصال کیا، بختار کاکی کا وصال ہے، قطب الدین کا وصال ہے، نظام الدین کا وصال ہے، ہم علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں، حیات ہے عقیدت بول رہے ہیں، سن رہے ہیں عقیدت بول رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے غازی زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا، تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، نعرہ
کیے جا رہے ہو، چھیڑا کر رہے ہو جسے، سماج سے باہر کر دیتے ہو جسے، وہ کچھ لوگی، وہ کوڑی آسان غازی پہ آئے، عقیدت کے ساتھ غازی کے مزار کے غسل کے پانی سے نہانے شفا ہے۔ ماشاءاللہ، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے۔ پھر تم شکوا لے کے بیٹھو تو میں صحیح کہوں گا تم نے غازی کو نہیں پکڑا، بکرے کے لیے نہیں تھے، غازی کی یہ 17 سالہ حیات تمہارے لیے نمونہ حیات ہے۔ لیا تم نے کیا؟ لیا کیا؟ لیا کچھ؟ زندہ تیرے یہاں، آستانہ تیرے یہاں، جہاں بڑے بڑے سجادگان کی، بڑے بڑے گدی نشینوں کی جبین نیاز خم ہوتی ہوں۔ ارے ہم لوگ کتنا بھی اکڑ کے چلے، لیکن جیسے ہی دیارے غازی میں پہنچتے سب بھول جاتے ہیں کہ بابا سلطان کی بارگاہ ہے، شہنشاہ ہے تو چھن جانے کا ڈر، اور جس کے پاس ہوئیبہ ہی نہیں کرے گا غم کہے گا۔ تو اب ہم دور سے آ کے لے رہے، تم قریب ہو کے نہیں لے پا رہے ہو۔ ہم دور سے آئے، لے آپ قریب لے کے نہیں لے پا رہے ہو، اور جبکہ اس آستانے سے ایک ہی صدا آ رہی ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاوے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اب تم اگر نہ پہچانو دین کو اور تم نہ چلو دین پہ تو بتاؤ نمک حلال کون ہے؟ کون ہے؟ غازی کے جد کی شہادت بڑے دھوم سے، اور تیرے لیے جو شہید ہوا اور دونوں دین کے لیے، کربلا میں دین کو بچانے کے، بہرائچ میں نظام دین سے واقف کرانے کے بچایا تھا، کربلا میں دین میں رہنے والوں سے، اور دین کے نظام کی جھلک کو قائم کرانے کے لیے آل علی نے شہادت لیا بہرائچ میں، تو وہ ساتھی رہے۔ اب تمہیں ہم بتاویں معراج کیا ہے؟ آتے بہت خوب، تمہیں ہم سکھلائیں دین کیا ہے، تمہیں ہم بتائیں نظام زندگی کیا ہے۔ اب جس کے سامنے حیات غازی ہو، جو دیار غازی کو، اس کو ہم لوگ آ کے سمجھیں، تعجب ہے۔ تم نے صرف اتنا ہی سمجھا کہ جاؤ بکرا لو، ذبح کرو، پورے پریوار کو بلا لو، کھا لو، اور جو غازی کے در کے پڑے ہوئے لوگوں نے دھتکار دو، اور پھر کہتے ہو غازی دیتا نہیں۔ وہاں بکرا لے کیوں گئے؟ کیوں لے گئے؟ نیاز کرایا، نیاز کرایا تو حق تیرا کہاں ہے؟ اب تو وہ غازی کے دربار میں کرایا ہے، تو اس دربار پہ جتنے منگتے ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، جتنے بھکاری ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، جتنے مسافر ہیں وہ تیرے مہمان ہیں۔ تجھے اپنے رشتہ داروں کو کھلانا تھا، اپنے در پہ کھلاتا، غازی کے در پہ کھلاتا۔ جب غازی کے در پہ گیا ہے تو اس در پہ رہنے والوں کو کھلا، تو کیوں آگا؟ دعوت کرنی ہے دربار غازی، تاکہ تیرا نام ہو جائے، تو نے بکرا وہاں کیا۔ مطلبی اپنی مطلب کے لیے تو اہل بیت تو پہچانتا ہے،
تجھے غازی کی توجہ چاہیے، تجھے غازی کی نظر چاہیے، تجھے در غازی سے فیض چاہیے۔ فتنہ چھوڑ، پابند ہو جا ان چیزوں کا جو چیز تجھے مذہب اسلام نے دیا ہے۔ تو بیٹھا غازی کے در پر اور وہی مسجد میں آزان ہو رہی ہے، وہی نماز ادا کی جا رہی ہے، ایک نہیں دو مسجدیں دربار غازی کے اندر، اور تو اتنا نالائق کہ اسی دربار میں موجود وقت نماز غازی دے دو، وقت صلاۃ ہے غازی دے دو، تو سن، غازی دیتا نہیں دلاتا ہے، غازی دیتا نہیں ہے دلاتا ہے۔ اب دلائے گا کس کو؟ جو اسے اپنی مزار سے لے کے اس مسجد کے اندر تک ملے۔ ادھر جماعت کھڑی، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر آپ میلہ کر رہے ہیں، گئے ہو غازی کے طرف، بھیک مانگ رہے ہیں، جہاں بٹ رہا ہے جہاں نہیں رہے، اور جو اس در میں بٹ رہا ہے وہ چھپا کے نہیں بٹ رہا ہے، پہلے اعلان کیا جا رہا ہے پھر بات رہا ہے۔ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا مجھے معلوم نہیں ہوا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے پتا نہیں چلا، کسی نے چپ کے کانا پھوسی کر کے اکٹھا کر کے بانٹ دیا۔ اگر جھوٹ بول رہا ہے، یہ تیری فطرت ہے تو فطرت کے حساب سے بول رہا ہے۔ وہاں کہا گیا تھا حیا علی الفلاح، اور تو گیا تھا کامیابی لینے کے لیے، اور اعلان ہو رہا تھا مسجد میں وقت ظہر میں اور کامیابی کی طرف، گیا کیوں نہیں؟ گیا کیوں نہیں؟ انہیں غازی سرکار دیتے، انہیں غریب نواز دیتے، انہیں مخدوم سمنہ دیتے، انہیں اولیاء کاملین دیتے، انہیں بزرگان دین دیتے، سید صاحب دیتے۔ یہ خود سے نہیں جائیں گے، اللہ ان کے وسیلے سے مجھے دے دے۔ خود کب جاؤ گے؟ صاف کرو، صاف کرو۔ جب برتن صاف ہوگا تو بزرگوں کا فیض ملے گا۔ غازی سرکار ہماری تمہاری طرح نہیں ہے، آل علی ہے، دونوں کردار ہیں، دونوں کردار ہیں، ایک شجاعت والا جو تلوار نیم سے باہر آئی، اور ایک علم بزرگی والا کہ خضر آدھے گھنٹے پہ، دونوں ہیں۔ تو کس سے سمجھے گا؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ یہ والا نہیں دکھا رہے، انہیں بکرا کاٹ کے لٹانا بھول جاتے وہاں۔ ارے اگر یہ آپریٹر مائک چلانا جانتا ہے تو اس کو خراب کرنا بھی جانتا ہے، تو اگر وہاں کوڑی ٹھیک ہو رہا ہے تو کرنا بھی جانتے ہیں۔ سنبھل کے جائیو، گڑبڑ نہ ہو جائے۔ لیکن سچ تو یہ ہے، آنکھ والے تیری چوپن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدۂ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ تو بہرائچیوں سنبھل جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ایسے تیار میں ہو۔ بہرحال نمبر حضرت کا ہے اور کہا کہ ہاں یہ دیکھیے میں زبردستی قبضہ کیے بیٹھا ہوں، اچھی بات نہیں ہے، بڑا غلط پیغام جائے گا۔ بہرحال یہ مہینہ جو ہے اس کے متعلق حضرت بیان کریں گے۔ میں تو اسے اتنا بتا دوں، آج تک دوست تو ہم بناتے ہیں، دشمن کوئی خود بن جائے تو یہ اس کی نصیبے کی بات ہے۔ میرا پیغام محبت ہے، وہ بانٹتا رہتا ہوں، اور کوئی خود ہی ہو جائے تو یہ اس کے نصیبے کی بات ہے، میرے نہیں۔ دوست بنے گا تو تحفہ پائے گا،
دوست بنے گا تو انعام پائے گا، دوست بنے گا تو تحفے ملیں گے، انعام ملے گا، سیر کرائی جائے گی، تفریح کرائی جائے گی. یہ ہوتا نا حضرت. اور یہ مہینہ بھی ایک محبوب اور محب کے ملن کا مہینہ ہے، عاشق اور معشوق کے اکٹھا ہونے کا مہینہ ہے. اور آج ہی کی رات اسی شب میں عاشق معشوق کے لیے، معشوق عاشق کے لیے، محبوب محب کے لیے، محب محبوب کے لیے بے قرار بے قرار. ہمیں یہ قوالی کی محفل نہیں کہ سر لا مکان سے طلب ہو. اب اس طلب کو سنو، طلب ہوتی تب ہے جب لگن ہو، کسک ہو، آہ ہو، چاہت ہو. محبوب محب کی یاد ملن کے انتظار جلوے کو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے کے، بستر استراحت پہ کروٹیں بدل رہا، شوق لگاؤ، دیدار ہو، طرف ہے بستر میں کروٹ بدل رہا. محبوب بیچارہ آمنے سامنے ہو، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھے، اب میرے تیرے درمیان کوئی نہ ہو تو حجرہ عائشہ میں ممکن نہیں، کعبے میں ممکن نہیں. اب اس جگہ پہ آمنا سامنا ہو جہاں جبرائیل کا آنا بھی ممکن نہ ہو، مکان ہی نہ ہو، مکان ہی نہ ہو. جب مکان نہیں ہو تو کوئی مکی نہیں ہو، تو ہوگا اور محبوب ہو. اور محبوب اور محب بیٹھے راز کی باتیں کریں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے میں سما جائیں گے، راز و نیاز کی باتیں ہو. جب تک میرا محبوب اپنے چاہنے والوں کو نہیں بتائے گا، راز راز رہے گا، فاش نہیں ہوگا. راز راز رہے گا، فاش نہیں ہوگا. تنہائی ہونا چاہیے، سیر ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ. توجہ چاہوں گا علماء کی خاص کر اور مقررین کے لیے میں موضوع دے رہا ہوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد. ٹھہر جاؤ، لیلا. اب سنو، اب سنو، کام کی بات ہوگی آپ لوگوں کی، ذہن نشین کر لیجئے گا. سبحان الذی اسریٰ پاک ہے، طیب ہے، طاہر ہے. کون؟ رب جو لے گیا، اسرا سیر کرانے، ٹہلانے، تفریح کرانے. کہاں لے گیا؟ کتنی دیر کے لیے؟ کتنا وقت لگا؟ علماء نے فرمایا حضرت رسول اعظم جب معراج پہ گئے، وضو کیا، کیواڑا پھیڑا، براق پہ بیٹھے، گئے، آئے، کنڈی ہلتی رہی، پانی بہتا رہا، بسترا گرم رہا، گئے آئے. اچھا لمحے حضرت میں آپ کا لمحہ مانوں یا قرآن؟ ہم آپ کے ہاں آئے 4:30 بجے گھر سے نکلے، 10 بجے پہنچے.
اور ابھی پھر نکلیں گے. یہ کوہرا راستہ نہیں دکھ رہا. اللہ جانے کتنا گھنٹہ لگے گا. اور کوئی دیوانہ کہتے نہیں گئے ہو آئے گئے ہو آئے گئے ہو آئے. اب ان جملوں کے چھان مت دو, توجہ دو. قرآن کا راتوں رات وائی کا سیگا نہیں بیٹا, وائی کا سیگا نہیں, جمع ہے. جب جمع ہے یعنی بچہ نہیں ہے, بہوچن. اب اللہ جانے کتنی راتیں لگی اور محبوب جانے کتنی راتوں تک لعنت آنے رہا. کوئی بتا سکتا ہے؟ کنڈی ہلتی رہی, پانی بہتا رہا. کنڈی ہلتی رہی, پانی بہتا رہا, بسترے کا درجہ حرارت محفوظ رہا, اور رسول نکلے مسجد حرام سے بیت المقدس. امام الانبیاء نے انبیاء کی امامت کی, اور پھر نکلے آسمانوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ساتوں آسمانوں کے پار سدرا سے آگے جگہ کا نام کا معلوم نہیں, مقام کا لامکان جو کوئی مکہ ہی نہیں, تو لامکہ کے مکی ہوئے. سرے عرش کہاں؟ سرے عرش لامکان. سمجھو لامکان, کوئی مکہ نہیں. گئے آئے لمحے میں, قیاس آ سکتا ہے لمحے میں. تم لمحہ چلتے ہو. اور ایک نے کتاب تو کھولا لیکن بند. کتاب تو کھولا لیکن بند, پڑھا بند, سمجھنا چاہا بند. کاروانی ابے سوچو سوچو, روح کے لیے سواری کی کیا ضرورت, روح کے لیے سواری کی کیا ضرورت. رب نے بلوایا, براق سواری بھیجا. اب میرا محبوب اس پہ بیٹھ کے آئے گا, تو جب بیٹھ کے آئے گا تو اسے لے کے چلنے والا ایک مضبوط جوان چل, بہترین ڈرائیو کرنے والا ڈرائیور چل, ایسا ہو جو اس کو سنبھال سکے, اس کی اسپیڈ کو سنبھال سکے, کہاں رکنا ہے روک سکے, کس رفتار سے چلنا ہے چلا سکے. ایک ایسا ہونہار بھی چاہیے. تو بھیجا سواری مزاج میں. جب تم اپنے کسی رفیق, کسی ہمدم, کسی محبوب کو ٹہلانا چاہو تو سواری کا انتظام میں خود کرنا, تبھی تو ٹہلاؤ. بولا کہیں نبی سوار نکلے لامکہ کی سیر. ملا سمجھ ہی نہیں پایا, اور سمجھتا کیسے؟ معاملہ رسول اللہ کا تھا. اب سمجھے گا وہی جو بند والی نہیں کھلی والی اینک میں ہوگا, اور جو بند والی اینک لے گا تو بند ہی بند رہے گا. جب سب بند ہی ہے تو وہ دولت آئے گی کدھر سے؟ تو کھلا ہونا چاہیے, تو جب کھلا ہوگا تو وہ دولت آئے گی. سمجھے نہیں؟ ہمیں سب اہل سنت والجماعت کے لوگ ہو. اچھا کوئی چڑھتا تو نہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد سے؟ اگر چڑھتا ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا.
چڑھتا ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور نہیں چڑھتا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. بھئی دو چیزیں، چڑھے گا تو نہیں سمجھے گا، اور نہیں چڑھے گا تو سمجھے گا. اچھا آپ دیکھیں، سواری پہ رسول سفر شروع. آپ کے خطیب صاحب نے کہا حضرت وہ وہاں رکے بھی تھے، کہاں بیت المقدس میں؟ اچھا رکے تھے، جی رکے تھے، وہاں پہ نماز بھی پڑھائے تھے. اچھا پھر بلا مکہ میں واپس آ گئے. جیسے ہی آئے پانی بہ رہا ہے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم. یار یہ کیا موقع ہے؟ ریگستانی زمین ہے، ایک لوٹا پانی وضو کیا گرا، سوکھ جائے گا، سیکنڈوں میں سوکھ جائے گا، 10-15 سیکنڈ ختم، خشکی ہو جائے گی. کنڈی 4 بار 3 بار 5 بار 6 بار 10 بار ایسے سے ہلے گی، رک جائے گی. بستر تھوڑی دیر گرم رہے گا، کوئی نہیں ہے ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ جب آئے تو کنڈی یوں ہل رہی ہے، پانی یہ بہ رہا ہے، درجہ حرارت بسترے کی موجود ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے راتوں رات ہے اپوزٹ کی. یہیں پہ وہ بند والے بند رہ گئے، وہ بند رہ گئے، الجھ گئے. کنی صاحب وہ جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی، وہ جسمانی نہیں روحانی ہوئی تھی. کیوں؟ روح لمحے میں جائے بھی آ جائے، روح لمحے میں جائے بھی آ جائے، لیکن یہ جسمانی نہیں روحانی. وہ بند میں تھا، بند رہے. بھائی ان بند والوں سے مجھے کیا غرض، ہم ہیں عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، پھر تجھ کو کیا. بند رہنے دو. تم لوگ تو بند نہیں ہونا، کھولے ہونا. کون سا سرما لگاتے ہو، بند والا کہ کھلا والا؟ کوچے یار والا، کوچے یار والا. تو اگر لگاتے ہو تو سمجھ میں آ جائے گا. ہم نے یہ ہاتھ کیا اور اسے ٹیک لگایا اور ملکن موت پہنچ گیا، روح نکال لیا. ہاتھ ہلے گا، میں بولوں گا، سنوں گا، دیکھوں گا، ہٹ کے لیٹ جاؤں گا، کوئی حرکت کر پاؤں گا. عمر بڑھے گی، داڑھی سفید ہونا شروع، بال سفید ہونا شروع، جھڑنا شروع، ناخن بڑھیں گے، کچھ نہیں. کیوں؟ کیوں؟ روح نہیں، روح نکل گئی. تو جیسے تھے ویسے رہ گئے، جہاں تھے وہیں رہ گئے. اور اچانک روح واپس آ جائے، جہاں سے تھے وہیں سے شروع، جہاں تھے وہیں سے شروع. تو میرا رسول، میرا نبی روح کائنات ہے. معراج کی رات میں 27 کی شب میں میرا رسول براق پہ بیٹھا، زمین کی وسعتوں سے اوپر ہوا، روح نکل گئی، کائنات ٹھہر گئی. جو جیسے تھا ویسے رک گیا، پانی جہاں تھا ٹھہر گیا، کنڈی جہاں تھی رک گئی، درجہ حرارت تھا جہاں وہی رہ گیا، جو سویا تھا سویا رہ گیا، جو لیٹا تھا لیٹا رہ گیا، جو جہاں تھا وہی رہ گیا، سورج جہاں تھا وہی رہ گیا، چاند جہاں تھا وہی رہ گیا، ستارے جہاں تھے وہی رہ گئے، آبشار جہاں تھے وہی رہ گئے، پرندوں کے نغمے وہی رہ گئے، بلبل کی چہک وہی رہ گئی، دنیا کی مہک وہی رہ گئی، پھولوں کی مہک وہی رہ گئی، دل کی روانی وہی رہ گئی، سورج کی رویانی وہی رہ گئی، چاند کا چندرما وہی رہ گیا، ہر چیز وہی ٹھہر گئی. کیوں؟ روح گئی، روح گئی. اب راتوں رات روح ٹہل
تھی، مصطفیٰ گئے تھے کہاں؟ لامکہ. اب لامکہ کے مکی ہے، ساری کائنات ڈھانچہ بن گئی. اور جیسے ہی براق واپس آئی، رسول پاک نے براق کے جسم سے اپنے کو الگ کیا اور قدم مصطفیٰ زمین پر پڑا، روح آ گئی، پانی بہنے لگا، کنڈی ہلنے لگے، رات چلنے لگے، پانی چلنے لگا، سب روا، روح آ گئی، روح آ گئی. تو کائنات کی روح مصطفیٰ ہے. اب ایک عقیدہ اور دے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی رسول مزار انور میں زندہ ہے، تبھی ہم تم یہاں موجود ہیں. کائنات کی روح کائنات میں ہے. یہ معراج ہے. تو اب اگر کوئی کہے روحانی ہوئی تو سمجھ لینا یہ اس گروپ سے ہے. اب اس کو رشتہ ناتا نہیں کرنا ہے، دعوت توازہ نہیں دینا ہے. اور دو گے تو تم سمجھنا، دو گے تو تم سمجھنا، ہمیں جو رسول کا نہیں وہ ہمارا تمہارا کہاں سے ہوگا. تو وفاداروں سے رابطہ رکھو اور بے وفاؤں سے اچت دوری بنا کے رکھو.